यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का हमारे प्रोग्राम का जो मकसद है, पामिस्ट्री क्या है, पामिस्ट्री क्या है। और इतने अरसे से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आप इतने अरसे से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मुकम्मल लकीरों के बारे में मालूम नहीं हुआ कि लकीरें कौन सी होती हैं और किस जगह होती हैं और कैसे कैसे होती हैं। 3 लकीरें तो मैं रूटीन वर्क आपको बना के बताता हूँ कि देखें, ये दिमाग की लकीर है, ये ज़िंदगी की है, ये किस्मत की है, ये ऐसा, इनके बारे में। अब जो ना कुछ हाथों में यानी लकीरें अलग किस्म की होती हैं, तो वो होती वही हैं, लेकिन थोड़ी किस्म उनकी जो ना अलग होती है। मुकाम इनका आगाज़ वही होता है, मुकाम अंजाम वही होता है, लेकिन क्या है कि लकीरें थोड़ी सी अलग होती हैं। अब मैं आपको एक बना के बताता हूँ कि किसी हाथ में अगर उभारे ज़ोहरा जो ना बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, ठीक है, और हाथ में ख़ते अयाशी भी है, हाथ में ख़ते अयाशी भी मौजूद है, ठीक है, कौसे ज़हरा जिसे हम कहते हैं, ये भी आपके हाथ में मौजूद है। ये कौसे ज़हरा आपके हाथ में मौजूद है और बाकी लकीरें जनी हस्ब दस्तूर चल रही हैं। मिसाल, ये ज़िंदगी की लकीर, ये दिमाग की लकीर और ये दिल की लकीर, और ये लकीरें सारी मौजूद हैं। और इसके साथ साथ किस्मत की लकीर जो है वो जनी कहीं चल रही है, कहीं टूट रही है, कहीं चल रही है, कहीं टूट रही है, इस तरह की लकीर है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये जनी जो बंदा है उभारे ज़ोरा जो है, इसके ख़ते अयाशी इसके हाथ में है और दिमागी सलाहियतें इसकी बैग की तरफ जनी ज़्यादा ज़ोर दे रही हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनमें अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियत दी होती है, बड़ी सलाहियत दी होती है। लेकिन क्या होता है कि ये किसी की बात सुनने के आदी नहीं होते। कोई भी नशा, कोई भी काम, कोई भी इक़दाम ये कर सकते हैं, ठीक है, किसी नशे में, किसी चीज़ में पड़ सकते हैं। अगर और इनका अगर अंगूठा ये पहला जो अंगूठा है ना, पहला थिम जो है, ये समझें कि बिल्कुल जनी बड़ा हो, तो इसको हम कातलाना कहते हैं, कातलाना अंगूठा पामिस्ट्री की ज़बान में। ये नहीं कि असल लोग कातिल ही होते हैं, लेकिन इस अंगूठे को हम कातलाना कहते हैं। बनाकर ही बताता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए। देखें, ये अंगूठा बिल्कुल ऐसे इस तरह से होता है, ये इस तरह से होगा, और इसका जो नाखून होता है वो ये इस तरह का नाखून होता है, इस तरह का। जैसे सांप दिखाने वाले जो जोगी होते हैं, उनके हाथ में जो बीन होती है, ये इस तरह का, ये ऊपर का सिरा इनका जो ना वो मोटा होता है। ऐसे लोगों को हम इस अंगूठे को कातलाना अंगूठा सिर्फ इसलिए कहते हैं कि ऐसे लोग गुस्से में पागल हो जाते हैं और कोई भी इक़दाम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और अगर अंगूठा थिम जो है, ये ऊपर का हिस्सा जो ना ये लंबा है या बड़ा है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दिमागी सलाहियतों के मालिक होते हैं। ये नहीं कि जिनके ये अंगूठे के ये बड़े हों, अंगूठे का ऊपर का थिम बड़ा हो, तो ऐसे लोग कत्ल नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे लोग प्लानर होते हैं, जिन्हें प्लान बनाना, मंसूबा बनाना, किसी को मारना, किसी को क्या करना, ये वो लोग होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं, ये प्लान वाले नहीं होते। इनके दिमाग में प्लान नहीं, इनको कहना है बस फलाने से लड़ना है तो लड़ पड़ना है, इनको नहीं पता हम लड़ क्यों रहे, ठीक है। और ऐसे अफराद खुदा न करे अगर गुस्से में आ जाएं तो कोई भी ऐसा कदम यानी कत्ल तक कर सकते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं उनमें कुव्वत बर्दाश्त नाम की चीज़ होती ही नहीं, ठीक है, कुव्वत बर्दाश्त होती नहीं। हाँ, जब तक उनको गुस्सा नहीं आया, जो मर्ज़ी आप करते हो, गुस्सा आ गया तो फिर अल्लाह ही अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये बड़ा ये इसके बारे में, और यहाँ जो मैंने बना के बताया, कोस की लकीर जो बनाकर बताया, ख़ते कोस जिसे कहते हैं, इसको अयाशी की लकीर भी कहते हैं। ये लकीर भी साफ़ हो, दिमागी लकीर भी अच्छी हो, बारे ज़ोरा भी हो, तो ऐसे लोग ये समझो कि बहुत ज़्यादा जिनी बेहतर। और इसके साथ अगर अंगूठा ऐसा हो तो फिर ये कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ें मैं बनाता हूँ उनको गौर से समझा भी करें कि ये ज़िंदगी की लकीर, ये दिमाग की लकीर, ये कोसे कज़ा जिसे कहते हैं, ये कोस की लकीर, ठीक है, इसको ख़ते अयाशी भी कहते हैं, और ये दिल की लकीर। और उसके बाद ये शादी की और दूसरी तीसरी सफ़र की लकीरें और वजदान की लकीरें जो ना, ये इसको वजदान की लकीर में बार बार बना के इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे कई दोस्तों ने इस लकीर के बारे में पूछा कि इस लकीर पर ज़रूर बात करें। तो इस तरह की लकीर अगर वजदान की है और यहाँ तक आ रही है तो बहुत अच्छी अलामत है। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज के प्रोग्राम।
اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ نبیلہ ارشد نے سوال کیا پتوں کی سے کہ میرا شوہر مجھے طلاق دینا چاہتا ہے لیکن میں طلاق لینا نہیں چاہتی۔ اگر بائی دا وے مجھے وہ طلاق دے دیتا ہے تو کیا میرے ہاتھ میں دوسری شادی کی علامت موجود ہے یا نہیں، اور دوسری شادی ہوگی وہ شادی کامیاب رہے گی یا نہیں؟ نبیلہ صاحبہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ سالم ہے، وقتی طور پر یعنی پریشانی کی لکیریں اس میں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ معاملات کو کوشش کریں، اچھی طرح سے ڈیل کرنے کی کوشش کریں تو یہ معاملہ جو ہے نا رک جائے۔ رہی بات دوسری شادی کی، فی الحال آپ کے ہاتھ میں دوسری شادی کی لکیر نہیں ہے، آنے والے اگر کچھ وقت میں بن جائے تو کہا نہیں جا سکتا۔ بہرحال آپ کے ہاتھ میں طلاق کی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ ریشمی نے سوال کیا انڈیا سے کہ میری شادی کب ہوگی، پسند کی ہوگی یا ارینج میرج ہوگی، اور شادی کیسے رہے گی؟ آپ کی شادی خاندان میں ہوگی، شادی کامیاب رہے گی، 3 اولادیں آپ کے نصیب میں ہیں موجودہ وقت میں، آگے چل کے مزید لکیریں بننے کے چانس موجود ہیں، اور شادی ارینج میرج ہوگی۔ عائشہ نے سوال کیا گجرات سے کہ میرا شوہر ملک سے باہر ہے اور کافی ٹائم سے مجھ سے بات نہیں کر رہا، اور زندگی میں کبھی 1 گھنٹہ بھی اس نے مجھ سے بات نہیں کی، اور کیا میری شادی آگے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر 3 شاخہ ہے، اگر معاملہ بگڑا تو ایک بار بگڑ کے دوبارہ صحیح ہو جائے گا، پھر دوبارہ جو بگڑے گا تو وہ صحیح ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ باقی یہ ہے کہ آپ کوشش جاری رکھیں، اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈاکومنٹس وغیرہ کے کوئی پرابلم ہے تو ایسی کوئی پرابلم تو نظر نہیں آتی، شادی کے معاملات میں آپ کی پرابلم نظر آتی ہے، اور یہ پرابلم موجودہ وقت میں بھی ہے اور آنے والے وقت میں بھی رہے گی۔ منیبہ نے سوال کیا میاں والی سے کہ میری شادی کب ہوگی، میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ منیبہ صاحبہ، آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی، اور آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی انشاءاللہ اچھی اور بہتر رہے گی۔ سرفراز خان نے سوال کیا اجمیر انڈیا سے کہ 5 سال ہو گئے شادی کو، ازدواجی زندگی بڑی پرابلم کا شکار ہے، یہ بتائیں کہ آگے کیا ہوگا؟ پیارے دوست، آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا علاج کروائیں اور کسی اچھے حکیم سے علاج کروائیں تو بہتر ہے، ورنہ یہ ہے کہ آنے والا وقت آپ کے لیے مزید پریشان کن ہو سکتا ہے۔ آر نے سوال کیا کوٹری سے کہ میں باہر ملک پڑھنا جانا چاہتی ہوں، کیا میں جا پاؤں گی؟ جی بالکل بیٹا، آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں، تھوڑی سی کوشش اور محنت کریں، اللہ آپ پہ رحمت کرے گا، اور انشاءاللہ آپ سفر کریں گی اور تعلیم بھی حاصل کریں گی۔ ڈبل اے نے سوال کیا حیدرآباد سے کہ میرا جو بھی رشتہ آ رہا ہے وہ شادی شدہ کا آ رہا ہے، یہ بتائیں کہ میری کسی کنوارے سے شادی ہوگی یا شادی شدہ سے ہوگی؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے ایسا تو نظر نہیں آتا کہ آپ کی شادی کسی شادی شدہ سے ہوگی، کیونکہ آپ کی شادی کی لکیر اکیلی ہے اور صاف ستھری ہے، انشاءاللہ کنوارے سے شادی ہوگی۔ عبداللطیف نے سوال کیا حیدرآباد سے کہ میرے ہاتھ میں کوئی اچھی بات ہو تو وہ بتا دیں۔ آپ کے ہاتھ میں تو اللہ کے فضل سے تمام کی تمام باتیں اچھی ہیں، بہرحال کوشش کریں کہ نظر بد سے اپنے کو بچائیں، نظر بد کی وجہ سے زندگی میں بے حساب بار نقصان ہوا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ نور نقوی نے سوال کیا ہے لاہور سے کہ میرے ہاتھ میں جو شادی کی لکیریں ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، یہ کیا ڈیورس کی علامت ہے؟ بالکل، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور کئی شاخیں اس سے نکل رہی ہیں، یعنی کئی بار معاملے بن کے بگڑیں گے، اور اینڈ پھر یہی ہوگا کہ حالات خراب ہی رہیں گے۔ آسمہ عنایت نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، ہم میاں بیوی نہیں چاہتے کہ ہم دونوں میں ڈیورس ہو، لیکن ہمارے گھر کے اور دیگر افراد جو ہے اس معاملات کے خلاف ہیں، آپ بتائیں کیا ہوگا؟ پیاری گڑیا، آپ کے ہاتھ میں کوئی ڈیورس کی علامت تو نظر نہیں آتی، ہاں آگے چل کر اگر بن جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بہرحال آپ کوشش کیا کریں کہ تیسرا کلمہ 1 تسبیح روزانہ پڑھ لیا کریں، اللہ آپ کو اس مشکل وقت اور اس پریشانی سے انشاءاللہ نجات دے گا۔ ایم ڈی سرور نے سوال کیا انڈیا سے کہ میں روزگار کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، یہ بتائیں کہ آگے آنے والے وقت میں کچھ بہتری کے آثار ہیں یا نہیں؟ کچھ نہیں، بے حساب بہتری کے آثار ہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں جو کامیابی کی لکیر ہے اس پر کراس بنا ہوا ہے۔ کراس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچانک بڑی کامیابی ملنا۔ بہرحال کوشش کیا کریں کہ آپ سورہ اخلاص جو ہے اس کو پابندی سے پڑھا کریں، اللہ آپ پہ رحمت کرے گا اور آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا۔
عبدالحنان نے سوال کیا کراچی سے کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے لو میرج نظر نہیں آتی، ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر گزرے گی۔ نازنین کوثر نے سوال کیا ہے آزاد کشمیر سے، یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی اور کامیاب رہے گی یا نہیں؟ شادی آپ کی 2023 میں ہوگی، اپنوں میں ہوگی، اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی۔ لہبہ بطول نے سوال کیا ہے ناگپور سے کہ میرے جو بھی رشتے آتے ہیں، میرے گھر والے زبردستی میری شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن معاملات کچھ اور ہیں، آپ یہ بتائیں کہ کیا ہوگا؟ میری زبردستی شادی کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر آپ کی زبردستی شادی کر بھی دی جاتی ہے تو آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں۔ ایک لکیر تو آخر میں 2 شاخہ ہے کہ جنہیں ایک شادی نہیں چلے گی، دوسری شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ العزیز اچھی اور بہتر گزرے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔